تو وہاں پر ہم سے ملاقات ہوئی یا اس پروگرام میں شریک رہے، اور وہ مسلسل دعا بھی کرتے رہے، اور ہر آدھے گھنٹے پر جو بھی پولیس والا باہر نکلے اس سے پہلے پوچھتے کیا چل رہا ہے، تو اندر کی وہ رپورٹ یہ دیتے کہ 10-15 منٹ میں چھوڑ دیں گے، 10-15 منٹ میں چھوڑ دیں گے۔ تو 10-15 منٹ باہر والوں کو تو پتہ نہیں ہے منٹ کسے کہتے ہیں، تو بہرحال ان کا بھی انتظار تھا بہت۔ اور اندر جب یہ وقت گزرتا گزرتا عصر کو پہنچا تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں نماز بھی وہاں پر پڑھنے کا موقع دیا، مغرب بھی پڑھنے کا موقع دیا، عشاء بھی پڑھنے کا موقع دیا۔ ساری نمازیں ہماری الحمدللہ اپنے اپنے وقت پر ہوتی رہیں، کوئی دقت نہیں۔ اب رات کے 12-1 بجے تک باہر کئی لوگوں کو بے چینی تھی، اضطراب تھا، جو محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی بے چینی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی ہر تدبیر غالب آتی ہے۔ مولا کریم کا احسان ہے، فضل ہے کہ رات کے 2 بجے آئی بی والوں نے اور دوسری خفیہ ایجنسیوں نے جو اپنی اپنی تحقیقات کرنی تھی کر کے انہوں نے رپورٹ دی، اور پھر جو تھانے انچارج تھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ جا سکتے ہیں۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، ہم باہر نکلے تو 2:30-3 بجے اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن باہر آ کر کے دیکھا تو عاشقان رسول کا اتنا بڑا ہجوم تھا کہ روشنی ہی روشنی تھی، ہر کوئی جو ہے تک رہا تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان کی محبتیں، ان کے احساسات، یا وہ جو باہر بیٹھے تھے وہ مجھ فقیر کے لیے یا میرے کپڑوں کے لیے، میرے منصب کے لیے نہیں، بلکہ ان کی جو بھی محبتیں تھیں وہ آقا کریم کے حوالے سے تھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے وہ ہم سے محبت کرتے رہے، اور یہ معاملہ تو آسانی سے نپٹ گیا، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اور ان لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ ہم وہاں پر کوئی ایسی غرض لے کر کے نہیں آئے تھے کہ دلی کے حالات کو خراب کرنا ہے۔ ہاں بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر دلی کے نہیں پورے ہندوستان کے بھی کوئی سب سے زیادہ حالات خراب کر سکتا ہے تو یہ دجالی میڈیا ہے، یہی ہے۔ ابھی چوہا بھی نہیں گیا ہوتا کہ یہ شیر کی خبر لگا دیں گے، ہاں کہ یہاں سے ایک بہت کالا شیر جاتا ہوا نظر آیا، اس کی دم بھی اتنی لمبی تھی، سامنے چونچ بھی تھی، ہاں یہ میڈیا ہے۔ ابھی بات چیت چل رہی ہے، وہاں پر تفتیش چل رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن نیوز میں یہ چلانے لگ گئے کہ 2 لوگ بھاگتے ہوئے پکڑے گئے اور کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آئے تھے، فلاں جگہ سے آئے تھے، میرا بھی نام شائع کر دیا اور لوگوں میں بے چینی پھیلا دی۔ یہ زہریلی میڈیا ہے، زہریلی میڈیا۔ میں انشاءاللہ العزیز لیگل ایکشن لوں گا، جنہوں نے ہماری عزت پر اور اس طرح کے حملے کی، اوچھے حملے کی، ہم ان کے لیے لیگل ایکشن لیں گے۔ یہاں پھیلاتے رہے 2 لوگ آئے تھے اور فلاں جگہ اور بھاگ رہے تھے اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ بھاگنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ہر میدان میں ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں گے۔ اور بھاگے وہ جو جرم کرنے کے لیے آیا ہو، جو جرم کر رہا ہو، چوری کر رہا ہو، وہ چوری کر کے جائے گا، بھاگے گا، اور جو میرے نبی کی عزت کا پرچار کرنے آئے وہ کیوں بھاگے، ہاں وہ جمع رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پھیلائی، گند پھیلائی۔ اب ان سے پوچھے تو ذرا صحیح کہ جہاں ابھی تک تفتیش چل رہی ہو، ایجنسیاں اپنی تحقیقات کر رہی ہوں، تمہیں کہاں سے الہام ہو گیا تھا؟ خبر تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ پھر خبر میں کمشنر کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے خبر شائع کروا دی اور جگہ جگہ پھیلا دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ایک گرین کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، ایک ریڈ پہنا ہوا ہے۔ اب اس کی بھی حقیقت میں بتا دوں، میں تو گرین ہی پہنا ہوا تھا اور سمنانی میاں صاحب ریڈ پہنے ہوئے تھے۔ تو جو اندر ایجنسی والے لوگ تحقیقات کر رہے تھے انہوں نے کہا آپ کے بارے میں تو نیوز میں یہ سب چلنے لگ گیا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم یہ سب نیوز کے اوپر دھیان نہیں دیتے، ہم اپنی تفتیش کرتے، ہم اپنی تحقیق کرتے۔ بعد میں جامع مسجد کی طرف سے، دلی کی جامع مسجد کی طرف سے، وہاں کے انتظامیہ کی طرف سے کچھ ذمہ دار حضرات بھی آئے تھے جو دوڑ بھاگ کر رہے تھے، مسلسل وہ بھی لگے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کو غلط فہمی ہوئی، وہ 2 لوگ جو ریڈ اور گرین والے تھے وہ پچھلے ہفتے والے تھے، ہاں پولیس نے ان کو گرفتار بھی کیا اور ان کی بیل بھی ہو چکی ہے، وہ جا بھی چکے ہیں۔ تو نیوز والے کو بتاؤ
وہ نیوز والے کو یہ بات بتانی چاہیے کہ وہ کہاں کی لے کر کہاں مار رہا ہے. اس کو پچھلے ہفتے کا گرین اور لال اس ہفتے نظر آ رہا ہے. ہو گیا سب معاملہ ہو گیا, لیکن ابھی وہ گرین اور لال نظر آ رہا ہے. ان کا حال یہی ہے. یہ سب جو بھی ہے آج یہ لیلا ہے, یہ لیلا ہو گئی ہیں. ان کو جو کچھ بھی نظر آئے گا وہ صرف لال لال ہی نظر آئے گا. بہرحال میں پھر کسی اور وقت پر عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے آج جو آتنک پھیلایا ہے, میڈیا والوں نے, نیوز چینل والوں نے, کہ یہ 2-4 لوگوں کو بند کر دیا جائے تو ہندوستان سکون کی سانس لے گا. ہندو بھی, مسلمان بھی, سارے لوگ بھی سکون کی سانس لیں گے. جتنا بھی دماغی توازن لوگوں کا خراب ہو رہا ہے, بگڑ رہا ہے, یا یہ جو لوگوں کے درمیان رائٹس ہو رہے ہیں الگ الگ کمیونٹی کے کمیونل رائٹس, اس کی سب سے جڑ اصل وجہ یہ میڈیا چینلز ہیں, نیوز چینلز ہیں. جامع مسجد کی طرف سے بھی اور فتح پوری جامع مسجد کے امام صاحب کی طرف سے بھی اور وہاں کے مقامی MLA کی طرف سے بھی اور پھر ممبئی سے ہمارے سرکردہ تنظیموں کی طرف سے بھی, جہاں جہاں سے جو لوگ ذمہ دار تھے سبوں نے کوششیں کی, مشائخ نے دعائیں دیں اور اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے انہوں نے ڈھارس بندھائی اور کوششیں کی, اور سبوں نے ایک ہی بات کہی, کسی جرم میں نہیں گئے ہو, انشاءاللہ العزیز باعزت آؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان مشائخ کی زبان کی لاج رکھی. جس شان سے گئے تھے اس سے بڑی شان سے ہم باہر بھی آئے الحمدللہ. اللہ کریم اس چیز کو باقی رکھے. مجھے آج یہ بات یاد آتی ہے, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ گئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی تھی تو ایک گستاخ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا. اس کی پاداش میں آپ کو جیل بھیج دیا گیا اور 3 دن تک مرشد گرامی جیل میں بیٹھے رہے, جس کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی آج مریدین کی ایک دنیا ہے. اس مرشد کو بھی جیل میں بٹھایا گیا تھا, لیکن وہ بھی ناموس رسالت کا مسئلہ تھا, حضور پاک کی عزت کا مسئلہ تھا. کتاب میں حضرت نے باتیں لکھی ہیں. اور ہم جیسے نکمے, اگر ہمارا کام کیا ہے دنیا میں, ہم سے کیا ہونے والا ہے, اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتے کرتے ہمارے ساتھ قید و بند یا پھر ہمارے ساتھ موت کی سزائیں ہوتی ہیں, تو پھر اس میں کس بات کا پیچھے ہٹنا. یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں. ہاں, جو زندگانی ہے باقی یہ ارادہ کر لیا ہے, میں مروں گا آقا تیرے منکروں سے لڑتے لڑتے انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی, یہاں پر بعض لوگوں کو تکلیف تو اس کی بھی ہے, لیکن اب میں سوائے دعا کے ان کو کیا کروں. کچھ لوگوں کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا, گیا اب اندر چلا گیا, لمبا گیا ہے. 2 گھنٹے ہوئے تو اور تھوڑی خوشی ہوئی, 4 گھنٹے ہوئے تو اور خوشی ہوئی, 6 گھنٹے ہونے کے بعد یقین ہونے لگا, 10 گھنٹے کے بعد بھی باہر نہیں آئے تو ان کو عین الیقین حق الیقین تک ہونے لگا. لیکن اللہ کریم جس کی حفاظت کرنا چاہے, یا رب تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تمہارے سب کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حاسدین, مخالفین, منکرین, سب کو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں ان باتوں سے خوشی ہوتی ہے تو یہ خوشیاں زیادہ دن کی نہیں ہیں. اللہ کریم حفاظت فرمائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہمارے ساتھ. تم یہ کہتے ہو کہ ایک دن یہ جائے گا, ہم بول رہے ہیں لکھ کر کے رکھ لو, ہم بھی کہتے ہیں لکھ کر کے رکھ لو. ہم اس ڈر سے نہیں کہنا نہیں چھوڑتے کہ تم نے کہہ دیا ہے کہ ہم چلے جائیں گے, بلکہ ہمیں ہمارا انجام خوب معلوم ہے, ہمیں ہمارا انجام خوب معلوم ہے. اور ہم یہ شعر بار بار کہتے بھی ہیں, یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں, اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم حلوہ پراٹھے کھاتے بیٹھے رہیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی اٹھایا ہے, اور اسی کو کچوچا شریف کے ایک بزرگ تھے سید مظفر حسین کچوچوی علیہ الرحمہ, ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا. تو آپ نے ایک شعر کہا تھا, وہ مجھے آج بھی بات یاد آتی ہے. انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید مت سمجھ اے سیاد. سیاد کہتے ہیں پھانسنے والے کو, ادھر ادھر سے سورس لگا کر کے پھنسا دو اس کو اندر. وہ بہت سارے لوگ آج بھی بیچارے
کوششوں میں لگے رہتے ہیں. یہ صیاد ان کو میں آج یہ کہتا ہوں, مظفر کو مقید, مقید کا مطلب ہے قید, مظفر کو مقید مت سمجھ اے صیاد, میری اسیری بھی میری سنت آبائی ہے, میرا قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے. مسلسل جو تمہاری بے چینی تھی